حضرات محترم، نماز کے فرائض ذکر کیے جا رہے تھے کہ نماز کے فرائض میں سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے گی اس ذکر کے ساتھ۔ اور دوسرا فرض نماز کا قیام ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، جس میں فرض نمازیں ہیں اور پانچوں فرض نمازیں، عشاء کے 3 وتر بھی ہیں اور عیدین کی نمازیں ہیں، اور اسی طرح سے فجر کی سنتیں، ان سب کو بیٹھ کر نہیں پڑھنا بلکہ ان کا قیام بھی ان میں فرض ہے، تو اس لیے قیام بھی فرض ہو گیا۔ اور تیسرا فرض نماز کا قراءت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی نماز میں قراءت کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہم تلاوت کرتے ہیں نماز میں، وہ قیام ہی میں ہے، یعنی قیام میں جو تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہی ہے۔ تو یہ تیسرا فرض ہو گیا جس کے بارے میں کل کچھ عرض کر دیا گیا تھا، اور بہت سی باتیں ضروری رہ جاتی ہیں یا کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ حضرات سے کہا گیا ہے کہ بہار شریعت صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عظیم کتاب ہے اردو میں اور علم فقہ پر لکھی ہوئی کتابوں میں سب سے بڑی اور نہایت ہی معروف اور ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپ نے تمام بڑی بڑی فقہی کتابوں سے مسائل کو جمع کر دیا ہے، اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور احادیث بھی لے آئے ہیں، تو اس کتاب کو ضرور مطالعہ کیا جائے۔ تمام اپنے عبادات اور معاملات زندگی اور تمام فرائض اور دیگر احکامات کے میں وہ نہایت ہی جامع اور کافی اور شافی اور بہترین کتاب ہے، اس کو ضرور دیکھا جائے فقہ کے اندر۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بعد اس کے ترجمے اور تفسیر کے لیے کنز الایمان شریف جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی کا ترجمہ قرآن ہے، اور اس پر تفسیری حاشیہ تفسیر خزائن العرفان کا مطالعہ کیا جائے۔ اس ہماری نشست میں تو مختصراً جو چند ضروری باتیں ہوتی ہیں اختصار کے ساتھ وہ سمجھانے کی صورت میں آپ کے سامنے عرض کر دی جاتی ہیں، تاکہ اس طرف ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی توجہ ہو اور وہ اپنی عبادات کو قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مقدسہ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق درست اور صحیح کر لیں۔ اس کے بعد چوتھا فرض جو تھا نماز کا وہ ہے رکوع، یعنی 3 فرض کے بعد چوتھا فرض، پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، اور تیسرا قراءت، اور چوتھا رکوع، یعنی رکوع ہم نماز میں کرتے ہیں۔ رکوع کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ نماز میں جب ہاتھ نیچے کو کیے جائیں تو ہمارے گھٹنے کے قریب پہنچ جائیں، گھٹنے جو ہیں اس کے قریب ہاتھ پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنیٰ درجہ ہے۔ اور مکمل اور صحیح رکوع یہ ہے کہ پورا رکوع یہ ہے کہ انسان جب جھکے تو اس کی یہ دونوں ہاتھ نہ بہت ہی کھلے ہوئے ہوں نہ بالکل بند ہوں، اور گھٹنوں کے اوپر اس کے ہاتھ پہنچ جائیں اور اپنی پشت کو بالکل برابر بچھا دیں، ٹھیک ہے، اپنی پشت کو بالکل برابر بچھا دیا جائے، یعنی اگر حتیٰ کہ اس پر کوئی پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ پیالہ بھی اس کے اوپر آ سکے، پیٹھ کے اوپر، یعنی بالکل برابر ہو جائے اس کی، اور سر جو ہے نہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو نہ نیچے کو ہو، یعنی گردن بھی بالکل سیدھی ہو، تو نہایت درست اور بالکل صحیح رکوع جو ہے سنت کے مطابق یہی ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہی آیا کہ
کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع فرماتے تو بیان کرنے والے صحابہ صحابیات ہی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے مبارک نہ اوپر کو ہوتا نہ نیچے کی طرف، بلکہ اپنی بالکل برابر حالت میں رکوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے۔ ایسے لوگ کہ جن کے کب نکلا ہوا ہے اور وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں بہت سے لوگ، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر ایسی صورت میں وہ لوگ اشارے سے رکوع کریں گے، کیونکہ ان کی تو وہ پہلے ہی جھکے ہوئے ہیں جن کے کب نکلا ہوا ہوتا ہے، کوزے کب جس سے کہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اشارے سے کریں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے اندر، نماز کے اندر ہم کہتے ہیں نا، یہ مسائل کے اندر ہے کہ چہرہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو، تو جب اب چہرہ نیچے ہو جائے گا تو کعبے کی طرف نہیں ہوگا۔ حالانکہ نماز میں ہر موقع پر بتایا گیا ہے کہ ہماری نگاہیں بھی کہاں ہوں، کس جگہ پر ہونی چاہیے۔ تو رکوع کے اندر بھی نگاہیں ہمارے پیروں کی طرف، انگلیوں کی طرف نیچے ہونا چاہیے، جب قیام میں ہماری سجدے کی جگہ پر ہماری نگاہیں جو ہیں وہ ہونا چاہیے۔ غالباً ملفوظات شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ نماز میں جو چہرہ ہے وہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، یعنی ہم تو رکوع میں نیچے کرتے ہیں اور حکم یہ ہے نماز میں کہ چہرہ جو ہے وہ سیدھا ہو جیسے کہ قیام میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر تم اس کا مطلب ہے سجدہ جو ہے وہ تو اپنے اس کے اوپر کرتے ہو، کیا کہتے ہیں اس حصے کو، تھوڑی کے اوپر، پھر تم سجدہ اس کے اوپر کرو گے کیونکہ سجدہ تو زمین کی طرف ہوتا ہے۔ تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ رکوع میں ہمارا چہرہ جو ہے وہ نیچے ہی ہوگا، اور یہ رخ جو ہے یہ کعبے کی طرف ہی ہے، انسان کی یہ حیت جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ اور سجدے کا ذکر ابھی آئے گا آگے، تو یہ رکوع کا ہے۔ اور اس کے بعد رکوع میں جب پہنچ جائے تو کم سے کم 3 تسبیحات جو ہے وہ رکوع کے اندر نماز پڑھنے والا کہے گا، 3 تسبیحات کم سے کم۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ 3 تسبیحات کم سے کم ہیں کہ سبحان ربی العظیم، یہ 3 تسبیحات کم سے کم اس نے کہنی ہے، اور 5 اور 7 اس سے زیادہ ہیں۔ تو 3 تسبیحات یہ کہہ کے پھر وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے سیدھا کھڑا ہوگا۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن حمدہ جو اس نے حمد کی۔ اور امام جو نماز پڑھانے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ تعدیل ارکان کو پیش نظر رکھیں۔ ہم لوگ جو مقتدی لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے نماز صحیح پڑھنا چھوڑ دی، فرائض ہم نے چھوڑ دیے، فرائض کو طرف ہماری توجہ نہیں ہے کہ کیا کیا فرض ہیں، واجبات چھوڑ دیے، ہماری سنتیں ہم نے چھوڑ دیں۔ تو اب جو ہمارے نماز پڑھانے والے عام طور سے ہمارے امام ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارے مقتدی ہیں بیچارے نہ فرائض سے واقف ہیں، نہ واجبات سے واقف ہیں، نہ سنتوں سے واقف ہیں، نہ وہ تعدیل ارکان سے واقف ہیں، تو وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی ڈیوٹی جیسے تیسے دی اور وہ ڈیوٹی دے کے چلے جاتے ہیں۔ پہلے جو میں بچپن میں دیکھتا تھا عوام کو ہماری، کہ وہ بڑے بڑے علماء سے سوال کر لیتے تھے کہ آپ نے نماز میں یہ کمی کر دی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے فیصل آباد میں دیکھا، ضعیف العمر لوگوں نے، شیخ الحدیث بہت بڑے عالم اور فاضل، ان سے بعض مسائل میں کہا کہ حضرت آپ نے ایسا کیا۔ تو ہم تو محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو دیکھتے تھے وہ ایسا کرتے تھے، تو بہرحال انہوں نے پھر بتایا کہ اصل میں یہ عمل بھی ہے اور یوں بھی محدث اعظم کرتے تھے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم نماز کو اپنی ٹھیک کر لیں گے تو ہمارے امام بھی جو نماز پڑھانے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر ہم غلطی کریں گے تو ہمارے مقتدی جو ہیں وہ جانتے ہیں مسائل، وہ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے آج ایسا کیوں کیا، تو وہ بھی اپنے آپ کو درست اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے۔ ویسے بھی حدیث شریف میں ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی جیسے ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں
تو جو ہماری کمی بیشی ہوتی ہے اپنی درست کر لیتے ہیں، صحیح کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک مسلمان کو تو اپنی کمزوریوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن دوسرے مسلمان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں یہ کمزوری ہے، تو وہ جب اس کو بتاتا ہے تو وہ اپنی کمزوری کو درست اور صحیح کر لیتا ہے۔ تو اگر ہمارے تمام لوگ یہ جانتے ہو مسائل، تو ہمارے جو ائمہ ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، ان میں جو کمزوریاں، جو وہ بھی انسان ہیں نا، تو ان میں جو کمزوریاں پیدا ہو گئی وہ اپنے آپ کو درست اور صحیح کر لیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ سینکڑوں لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی دیکھے گا، محسوس کرے گا تو ہمیں بتائے گا، تو اس سے قبل ہم خود صحیح کر لیں۔ لیکن اب چونکہ کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے، کوئی توجہ ہی نہیں دیتا اس طرف، لہٰذا وہ جس طرح سے جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور کسی کو ان مسائل کی طرف پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے جیسے کریں، ہم نیاز مند ہم ہیں، ہم بے نیاز نہیں ہیں، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو درست و صحیح کرنا۔ تو 3 تسبیح کہنے کے بعد صحیح رکوع میں پھر ہم نے واپس قوما کی طرف آنا، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے سیدھا کھڑا ہونا، بالکل سیدھا کھڑا ہونا، یہ نہیں کہ سیدھا کھڑے ہوئے بغیر ہی نیچے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے تھے کہ کم سے کم تسبیح تو 3 دفعہ ہے، تو امام کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھانے والے کو تو وہ 5 تسبیحات کہے، تاکہ جو مقتدی ہیں ان کی کم سے کم 3 تسبیحات پہنچے۔ میں اس لیے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، جو بڑے بڑے ائمہ اور فقہا نے کہی، جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ 5 دفعہ کہے تو مقتدی کم سے کم 3 مرتبہ اپنی تسبیح کہہ سکے۔ پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہاری تسبیح، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ، ہم نے کہا سیدھے کھڑے ہو جائے، تمہاری تسبیح اگر فرشتوں کی تسبیح سے مل گئی تو اللہ تعالیٰ و تبارک تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہاری بخشش ہو جائے گی اگر ہماری تسبیح ان سے مل گئی۔ جیسے کہ سورہ قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر اپنی مکمل کرتا ہے، اس کو تو ہم تھوڑی دیر حضور بھی رکتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہم آمین کہتے، تو ہماری آمین ملائکہ بھی کہتے ہیں، ملائکہ کی آمین سے مل گئی تو حضور فرماتے ہیں تمہاری مغفرت اور بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، رب تعالیٰ و تبارک نے وہ سن لی، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر رکنا ہے، فوراً سجدے میں نہیں جانا، چونکہ امام نے تو یہ کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اب اس نے تو اپنی تسبیح کہہ لی، لیکن مقتدیوں نے بھی اپنی تسبیح کہنی ہے۔ مقتدیوں نے کیا تسبیح کہنی ہے؟ مقتدی نے پھر اب یہ تسبیح کہنی ہے جس میں ساری باتیں، یعنی سارے الفاظ آ گئے، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہم ربنا لک الحمد بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہم ربنا ولک الحمد یہ پوری مکمل ہو گئی، ساری اس میں فضیلتیں سب اس کے اندر آ گئی۔ تو اتنا وقت امام جو ہے وہ مقتدیوں کو دے کہ وہ سیدھے، کم سے کم فرض نماز میں تو ایسا کیا جائے نا کہ وہ جب سیدھے کھڑے ہو جائیں تو اللہم ربنا ولک الحمد کہہ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے امام وہ سجدے کی طرف جائے۔ یہ میں نے یہ چیز ہمارے آج کل بڑی کم باقی رہ گئی ہے، ہمارے ائمہ میں نہیں رہی، بہت کم علماء میں نے یہ چیز دیکھی ہے آج کہ وہ اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان میں سے ہے، یعنی اس کو پورا صحیح کھڑے ہو کر قوما میں تھوڑی دیر ٹھہرنا اور رکنا، یہ تعدیل ارکان میں سے ہے، یہ بھی نماز کے واجبات میں سے، نماز کے واجبات میں سے فقہ نے بھی لکھا، محدثین نے بھی، شارحین حدیث نے بھی، یعنی احادیث کی شرح پر جو کتابیں لکھی گئیں، مشکات شریف کی شرح میں اس میں بھی ہے، علم فقہ کی کتابوں میں سب میں، کہ یہ بھی تعدیل ارکان میں سے ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب وہ یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے، تو تاکہ لوگوں کی نماز اور پڑھانے والے کی نماز، سب کی نماز درست اور صحیح ہو جائے۔ اس کے بعد پھر وہ اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا اب جو ہے وہ سجدے میں جائے گا۔ سجدے کی یہ جو ہے سجدہ، یہ نماز کی وہ حالت ہے، عبادت کی وہ حالت ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اس حالت میں بندہ اب رب تعالیٰ و تبارک کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس حالت میں
بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو پیشانی ہے، یہ ہماری پیشانی زمین کے اوپر جم جائے، لگ جائے۔ زمین پہ جم جانا اور لگ جانا جو ہے، یہ سجدے کی حقیقت ہے۔ اور جو میں نے آیت ابھی پڑھی تھی، اس آیت میں بھی سجدے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا فسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین، اور سجدے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور آگے ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آخری دم تک، یعنی جب تک تمہاری زندگی یہ سانسیں آ رہی ہیں، ایک سانس کے اوپر دوسری سانس آ رہی، آخری سانس تک اپنے رب کی عبادت میں رہو، آخری سانس۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں سجدے کی ذکر آیا 14 تو سجدے ویسے ہی ہیں ہمارے احناف کے نزدیک، تو اس میں بھی سجدے کا خاص ذکر آیا۔ سجدے کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، میں نے شاید پہلے بھی عرض کری تھی کہ دہلوی کی حدیث شریف میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی جو توحید اور نماز سے بہتر ہو۔ آپ غور فرما لیجیے، یعنی گویا کہ نماز جو ہے تو عمل، یہ بھی یہ ایمان میں شامل نہیں ہے، لیکن ہماری نماز میں بھی ایمان جو ہے وہ شامل ہے۔ فرمایا توحید اور نماز سے کوئی بہتر چیز رب تعالیٰ و تبارک نے فرض نہیں کی۔ اگر فرض کی ہوتی تو ملائکہ پر فرض کرتا، یعنی وہ ایسا کرے۔ تو ملائکہ جو ہیں وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، کوئی ان میں سے رکوع میں ہے اور کوئی ان میں سے سجدے کی حالت میں ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جہنم میں جائے گا کسی عمل کی وجہ سے، العیاذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جہنم کے عذاب سے، یہ اتقم من النار والا اشرا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ موت، قبر اور آخرت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری اچھی فرمائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے پورے بدن کو آگ کھائے گی، جو جہنم میں کیا آگ کھائے گی، سوا اعضائے سجود کے، کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں جو ہمارے اعضاء جسم کے وہ حصے جو زمین پر لگ جاتے ہیں، یہ حالت بندے کی اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ و تبارک نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدہ کرنے والے کے اعضائے بدن کو چھوئے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں اگر اپنے کسی عمل کی وجہ سے ایسا کہ جو اس نے توبہ نہیں کی اور معافی نہیں ہوئی، اس کی مغفرت نہیں ہوئی اور جہنم میں وہ چلا گیا، تو پھر بھی اس کے وہ اعضاء جب وہ نماز پڑھتا تھا تو سجدے میں لگتے تھے، وہ اعضاء جو ہیں اس کے جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ سجدے کی انشاءاللہ تعالیٰ جو تفصیل تھوڑی سی باقی ہے وہ کل عرض کر دی جائے گی، اور 2 فرض جو اس کے مزید باقی رہ گئے وہ بھی میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔